السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم قادینوں کا سیاسی اثر و رسوخ جو استعمال کرتے ہیں مسلمان ممالک میں، عرب ممالک میں، خاص طور پہ پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے، عام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سیاسی، معاشی، مذہبی قسم کے مسائل اور مشکلات کو پیدا کرنے کے لیے اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اس سیشن میں۔ اور جن پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ 4 بیسک پوائنٹس ہیں جس کے تحت انشاءاللہ اس سیشن میں گفتگو ہوگی۔ پاکستان بننے کے بعد 2 بڑی پاورز تھیں جو کہ اس وقت دنیا میں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہی تھیں۔ ایک روس ابھرتی ہوئی اور بہت بڑی طاقت اسباب کے درجے میں، اور دوسری USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اب جو بھی ملک وجود میں آتا وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ممبر بن جاتا، کسی ایک بلاک کا حصہ بن جاتا، اور پھر اس کی پالیسیز کے مطابق اس کے سیاسی مفادات اور اس کے معاشی مفادات کو تحفظ فراہم کرتا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ وہ امریکہ کے بلاک میں جائے یا روس کے بلاک میں آئے۔ امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ ہونا چاہیے یا روس کی طرف اس کا جھکاؤ ہونا چاہیے، امریکہ کی پالیسیز کو اس نے اسسٹ کرنا ہے یا روس کی بتائے ہوئے پالیسیز اور اس کے سیاسی اور اس کے معاشی مقاصد کا تحفظ کرنا ہے۔ اور اس میں اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو روس قریب تھا اور بہت قریب تھا امریکہ کی نسبت، تو اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جھکاؤ روس کی طرف ہی ہونا چاہیے تھا، اور جو ہمارے زیادہ تجارتی تعلقات، سیاسی معاشی فوائد حاصل ہو سکتے تھے وہ روس سے تعلق قائم کر کے ہی ہو سکتے تھے۔ لیکن امریکہ کی طرف جھکاؤ ہوا، امریکہ کے ساتھ ڈیل ہوئی، امریکہ کے بلاک کا حصہ بنے، اور امریکہ کے معاشی اور امریکہ کے سیاسی جو اس کے فوائد تھے اس کو تحفظ فراہم کیا۔ تو اس کے پیچھے اگر جائیں تو ہمیں ایک بہت اہم قادینی عہدیدار سر ظفر اللہ خان قادینی کا کردار نظر آتا ہے، اس کا وہ بھیانک چہرہ نظر آتا ہے جو اس نے روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو قائم ہونے جا رہے تھے، اور باقاعدہ ایک وفد جو کہ روس جانے کے لیے تیار تھا اس کو کینسل کروا کر اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو استوار کروانے کی کوشش کی اور اس کی بنیاد ڈالی، اور یہ جو بیج ڈالا اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمان اس نقصان کو جو کہ سر ظفر اللہ خان قادینی کا لگایا ہوا بیج تھا آج تک اس کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ امریکہ کی دشمنی سے امریکہ کی دوستی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم جو ڈیفرنٹ پابندیوں کا شکار ہیں، IMF اور اس طرح کے بہت سے ادارے اور تنظیمیں جنہوں نے ہمیں بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ہی چہرہ نظر آئے گا، عالم کفر کا ایک ہی مہرہ نظر آئے گا اور ایک ہی ایجنٹ نظر آئے گا جس کو فتنہ قادینیت کہا جاتا ہے، اور اس سے منسلک اور اس کے ساتھ اٹیچ مختلف شعبوں میں موجود افسران اور عہدیداران وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے سر ظفر اللہ خان قادینی کے حوالے سے تفصیلات پچھلے سیشن میں بھی ایکسپلین کی گئیں، اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں تفصیلات کتابوں میں مینشن ہیں جو کہ اس نے پاکستان کے خلاف اپنے سرگرمیاں کیں،
ایکٹیویٹیز کی۔ دوسرا پوائنٹ 1953 کی تحریک ختم نبوت، جس میں پورے پاکستان کی عوام، پورے پاکستان کے مسلمان متفق تھے، متحد تھے کس بات پہ کہ قادینیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا جائے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈکلیئر کیا جائے، ان کو مرکزی عہدوں پہ نہ بٹھایا جائے کیونکہ یہ اسلام اور پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں اسلام کے بھی اور پاکستان کے بھی، اور یہ غدار ہیں۔ اس کے لیے پوری تحریک چلی اور بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ تاریخ میں جن کے نام موجود ہیں، جن کے نام زندہ ہیں، انہوں نے اس ختم نبوت کی تحریک کو لیڈ کیا اور عوام میں یہ شعور پیدا کیا، شعور اجاگر کیا، فتنہ قادینیت کا اصل چہرہ عام عوام کو دکھایا۔ اور تو جب تمام عوام کی طرف سے اور مسلمان کی طرف سے یہ آواز بلند ہوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ چیز ڈسکس ہوئی، پاکستان میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں یہ جب ڈسکس ہوئے، تو اس کے اوپر ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک ختم نبوت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور وہ کمیٹی یہ ڈیمانڈز جو تھی عام عوام کی، جو ان کے تقاضا تھا، جو ڈیمانڈ تھی، جو ان کی طرف ان کا موقف تھا، اس کو پیش کرنے کے لیے وہ کمیٹی جب گئی، اس وقت کے پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، ان کے پاس گئی، ان کے سامنے تمام ڈیمانڈ رکھی، عوام کے خیالات، عوام کے جذبات ان کے سامنے جب بیان کیے، ان کے سامنے رکھے، اور یہ 3 بیسک پوائنٹس تھے کہ قادینیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کو مرکزی عہدوں سے ہٹایا جائے، اور جو سر ظفر اللہ خان قادینی ہے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے، کیونکہ یہ اپنے اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قادینیت کی تبلیغ اور ان کی پریچ کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت عجیب سٹیٹمنٹ جو خواجہ ناظم الدین کی طرف سے آئی وہ یہ تھی کہ اگر میں نے قادینیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا اور سر ظفر اللہ خان قادینی کو عہدے سے ہٹایا اور قادینیوں کو مرکزی عہدوں سے ہٹایا، تو ایک تو امریکہ جو مدد کر رہا ہے اور جو مدد کے لیے وہ تیار ہے کہ قحط کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہمیں گندم چاہیے، تو امریکہ گندم جو دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کو، نہ تو وہ گندم دے گا، اور کشمیر کے معاملے میں بھی، کشمیر کے ایشو میں بھی پاکستان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ 2 چیزوں کو بیس بنا کے ختم نبوت کے حوالے سے جو موقف تھا پورے پاکستان کے مسلمانوں کا، عوام کے جو جذبات تھے اور جو محنت اور جو کوشش تھی اور جو قربانی تھی، اس کے اوپر پانی پھیر دیا گیا، اور اس کو صرف ان دو وجوہات کی بنیاد پر اس ڈیمانڈ کو قبول نہیں کیا گیا جو کہ پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ اور 1953 کی جو تحریک ختم نبوت ہے، اس کو اگر دیکھا جائے ڈیٹیل میں، جو کہ اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ، جو انکوائری کمیٹی بنی، ٹیم بنی جسٹس منیر کی سربراہی میں، اس ٹیم نے بھی باقاعدہ رپورٹ لکھی اور مرتب کی۔ اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو اس تحریک کی کھڑے ہونے کی وجہ، اس تحریک کی وجہ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک کے اسباب جو تھے، اس میں ایک بڑا سبب قادیانیت کی پریچ پاکستان میں عام عوام، عام سادہ مسلمانوں کو قادیانیت کی طرف تبلیغ کرنا، قادیانیت کی طرف بلانا، مسلمانوں کو میں ارتداد پھیلانا، مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنا، اور پاکستان کے جو سفارتی تعلقات تھے ان کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا، جو سفارت خانے تھے ان کو قادیانی مشن کے طور پر استعمال کرنا، اور اس میں سب سے بڑا اور مرکزی کردار اور جو بھیانک چہرہ تھا وہ سر ظفر اللہ خان قادیانی کا تھا۔ تو یہ کچھ پس منظر تھا اس تحریک کا اور اس کے کچھ اسباب اور اس کے نتائج جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں، اس کو بھی ڈیٹیل میں جا کے دیکھا جائے تو جو حالات پیدا کیے گئے، فساد، انتشار، حکومت کے ساتھ، حکومت اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا جو کیا گیا، اس کے پیچھے بھی قادیانیت نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ظفر اللہ خان قادینی کا مرکزی کردار رہا۔
ذوالفقار علی بھٹو کا امریکہ جب دورہ ہوا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے، اور بھٹو مرحوم کے آخری 323 دن کرنل رفیع الدین نے یہ کتاب جو لکھی ہے، اس میں انہوں نے جو مینشن کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ وضاحت کی اور بتایا کہ جب میں امریکہ گیا اور وہاں پہ میں نے وزٹ کیا تو بہت سی جہاں پہ امور کا تبادلہ خیال ہوا، ڈسکشن ہوئی بہت سے باتوں کے اوپر. تو ایک بات یہ بھی امریکہ کے جو مرکزی اور بڑے حکام بالا تھے ان کی طرف سے، جو بڑے عہدیداران تھے ان کی طرف سے یہ بات انہوں نے خاص زور دے کے اور امفیسائز کر کے یہ بات کہی کہ آپ کے پاکستان میں ہماری ایک کمیونٹی ہے، ان کا آپ خاص خیال رکھیے گا، ان کے حقوق کا تحفظ کیجیے گا، اور کسی قسم کی پریشانی بھی اگر ان کو آئے تو آپ ان کا خاص خیال رکھیے گا تاکہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے، ان کے حقوق کسی بھی طرح سے کوئی غضب نہ کرے، کوئی ظلم و زیادتی ان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس بات پہ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ کمیونٹی جماعت احمدیہ ہے اور احمدی کمیونٹی ہے وہ. تو بھٹو تو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی تھی اور فہم دیا تھا اور فراست دی تھی، تو اس بات کو سمجھ گئے کہ در حقیقت پاکستان میں کون سی ایسی کمیونٹی ہے جس کا خیال رکھنے کے لیے امریکہ کے سینئر اور بڑے عہدیداران، عہدوں پہ فائز افسران ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ان کے سامنے یہ بات کھلی کہ در حقیقت احمدیت جو ہے، قادیانیت اور مرزائیت جو ہے، یہ پاکستان میں اعلیٰ کار ہیں، یہ پاکستان میں عالم کفر کے کیٹسپا اعلیٰ کار کے طور پہ، ایجنٹ کے طور پہ، اس جاسوس کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ بات ان کے سامنے واضح اور کھلی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو بیان بھی کیا اور بتایا بھی. اور ایسے ہی لاسٹ پوائنٹ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی، معاشی، مذہبی بحران میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیشہ سے پاکستان تمام اسلامی ممالک میں، عرب ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں معاشی بحران کو پیدا کرنے کے لیے، سیاسی بحران کو پیدا کرنے کے لیے اور مذہبی بحران کو پیدا کرنے کے لیے عالم کفر نے ہمیشہ قادیانیت کو استعمال کیا، مختلف انداز سے استعمال کیا، مختلف طریقوں سے استعمال کیا کہ پاکستان میں ایسے افراد جو کہ ڈکلیئر ہوتے ہیں اور سب عوام کے سامنے واضح ہوتے ہیں کہ یہ قادیانی ہیں، ان کو بڑے عہدوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور بڑے عہدوں پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر عام عوام کے سامنے یہ بات لائی جاتی ہے، جس سے عام عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایک کشمکش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو فساد کو برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طریقے سے جو سیاسی پارٹیز ہیں ان میں کھینچا تانی اور ان میں آپس میں پوائنٹ سکورنگ کرنا اور ان میں آپس میں فساد اور نفرتیں اور مخالفت کو بڑھانا، اس کے لیے بھی عالم کفر قادیانیت کے اس ایجنٹ کو اور قادیانیت کے اس اپنے اعلی کار کو ہمیشہ سے استعمال کرتا رہا ہے. اسی طریقے سے معاشی بحران میں پاکستان میں اس کو کیسے استعمال کیا گیا کہ پاکستان کے بڑے عہدے جو خاص طور پہ جن کا تعلق اسٹیٹ بینک سے ہے، جن کا تعلق پاکستان کی بجٹنگ سے ہے، پاکستان کے معاشی معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے ہے، ان عہدوں تک ان کو پہنچایا جاتا ہے اور ایسی پالیسیز ان کے ذریعے سے بنوائی جاتی ہیں تاکہ اسلامی ممالک اور خاص طور پہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، معاشی اعتبار سے بحران کا سامنا کرنا پڑے، اور یہاں پہ مہنگائی اور غریب کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہوں، مہنگائی بڑھے.
تاکہ معاشی بحران پیدا ہو اور ملک جو ایک اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور ترقی کی طرف گامزن ہے، اس کی ترقی میں رکاوٹ کھڑی کی جائے اور اس کو ترقی پذیر ممالک میں کی طرف دھکیلا جائے اور غربت کی طرف دھکیلا جائے، تاکہ یہ بھیک مانگے دوبارہ ان ممالک سے جو کہ جن کے ایجنٹ قادیانی ہیں، اور وہ ممالک پھر اپنی شرائط کے مطابق اپنی شرائط منوا کے پاکستان کی معاشی مدد کریں۔ تو یہ ایک لمبی گیم اور سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گیم کھیلی جاتی ہے، اور پاکستان میں کتنے ہی عرصے سے اس انداز میں یہ گیم کھیلی جا رہی ہے، اور معاشی اعتبار سے بھی یہ فساد اور انتشار پیدا کرنے کی اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کافی حد تک اس میں عالم کفر کامیاب بھی ہوا۔ ایسی مذہبی بحران بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپس میں جو مختلف فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، فنڈ کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے عام عوام کے دلوں میں فرقہ وارانہ نفرت کا بیج ڈالا جاتا ہے، اور وہ بیج ڈال کے نفرت کا ہوا دی جاتی ہے، اور عام عوام میں انتشار اور فساد کی کیفیت اور فضا کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی مرکزی کردار باقاعدہ قادیانیت کا ہے، اور قادیانیت عالم کفر کے ایجنٹ کے طور پہ ان مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر بہت سی کیس سٹڈیز ہیں جو کہ ہمارے سامنے اکثر آتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس سیشن میں، کیونکہ یہ شارٹ سیشن ہے، اس میں کیونکہ ہم اس کو کور نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں کسی اور سیشن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے سیشن میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔